قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا والا سمجھ رہا تھا حسین کا وجود مٹ گیا، دنیا والا یہ سمجھ رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن سنو، جب یہ اشقیاء کی جماعت امام حسین کے سر اقدس کو نیزے پر لے کر کے جانے لگا، پہلی منزل پہ جب پہنچا، یزید کے پاس جا رہا تھا، پہلی منزل پہ پہنچا، ایک گرجا گھر ہے اور گرجا گھر کے سامنے ایک دیوار ہے، اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے، ایک عربی میں شعر لکھا ہے، جس عربی کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا، کیا وہ اس امید پہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان ان کے لیے شفاعت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اس شعر کو ان ظالموں نے دیکھا، یزید کے فوجوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑا تعجب کیا اور پوچھا راہب سے، اے راہب بتا آخر یہ شعر لکھا کس نے ہے، اس شعر کو کب لکھا ہے؟ تو اس راہب نے جواب دیا تھا کہ سنو، مجھے پتا نہیں ہے کہ اس شعر کو لکھا کس نے ہے اور کب لکھا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تمہارے نبی کے آنے سے 500 سال پہلے اس دیوار پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ جب راہب نے شہیدوں کے سر کو نیزے پر دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا یہ لوگ کون ہیں، اور بیویوں اور بچوں کو جب بحالت اسیری میں دیکھا تو دریافت کیا یہ لوگ کون ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا، پورا حال معلوم ہوتے ہی راہب کے دل میں بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کتنے برے ہو، اپنے نبی کے اولادوں کو بھی نہیں چھوڑا، تم لوگوں نے اپنے نبی کے اولادوں کو بھی مار ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس راہب نے کہا تھا، وہ سپاہیوں اگر آج کی رات تم حسین کے سر کو ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ وہ دولت کے لالچی لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چاہے حسین کا سر ہمارے پاس رہے یا اس راہب کے پاس رہے، رات تو یہیں گزارنی ہے۔ اس لالچ میں آ کر کے اس نے امام حسین کے سر کو راہب کے حوالے کر دیا۔ وہ راہب امام حسین کے سر اقدس کو لے کر کے اپنے کمرے خاص میں گیا اور جانے کے بعد امام حسین کے چہرے پہ جو گرد تھا، داڑھی پہ جو دھول تھی، امام حسین کے گردن پہ جو کٹے ہوئے گردن پہ خون جمع ہوا تھا، اس نے صاف کیا، دھویا۔ دھونے کے بعد اس نے عطر و کافور لگایا اور امام حسین کے سر کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور تعظیم کے طور پر وہ کھڑے ہو گئے، امام حسین کے چہرے انور کی زیارت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس راہب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، امام حسین سے محبت کا یہ تقاضا اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور اس راہب کے نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ امام حسین کا سر ہے اور امام حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب امام حسین کے سر کی یہ کرامت وہ راہب دیکھتا ہے کہ امام حسین کا سر ہے اور امام حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یزید چلا تھا حسین کو مٹانے کے لیے، مگر دیکھ ذرا سر حسین کے کرامت کو کہ امام حسین کے سر کے بدولت ایک راہب کو ایمان نصیب ہو گیا، ایک بے دین کو نبی کا دین مل گیا۔ یہ ہے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ان کا رتبہ، اور امام حسین کی شہادت کو پوری دنیا بھول نہ پائے گی۔ صبح قیامت تک حسین کا چرچا یوں ہی زمانے میں رہے گا۔ اور جب یہ لوگ اس 10,000 درہم کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا
جب دوسری منزل پہ پہنچا، جب درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے بانٹنے کے ارادے سے جب اس نے نکالا تو کیا دیکھا، اس کے اندر درہم نہیں ہے بلکہ وہ سارے کے سارے درہم ٹھیکری بن چکا ہے، اور اس پر ایک سائیڈ میں قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ غافل ظالم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ظلم سے غافل ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے امام حسین کی شہادت اور امام حسین کا رتبہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔